نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 8 ذی الحج کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے قبل تلبیہ کہتے ہوئے منا پہنچنا اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر باجماعت ادا کرنا۔ یہ مردوں کے لیے باجماعت ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اپنے اپنے خیمے میں ہی پڑھ لیں۔ اگر موقع ہو کہیں اکٹھے پڑھنے کا تو وہ بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ بہرحال یہاں پر 5 نمازیں پڑھنا کیا ہے؟ مسنون ہے۔ فجر کے بعد 9 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تہلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے منا سے عرفات روانہ ہونا۔ مکہ سے کہاں آئے؟ منا۔ منا سے کہاں جائیں گے؟ عرفات۔ عرفات کے دن روزہ نہ رکھنا وہاں کے لیے، یہاں کے لیے نہیں۔ یہاں تو روزہ رکھنا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ عرفات میں داخل ہونے سے قبل وادی نمرہ میں قیام کرنا۔ منا سے عرفات جاتے ہوئے راستے میں کیا پڑتا ہے؟ وادی نمرہ، وہاں پر رک جانا۔ آج کل تو یہ ممکن نہیں، ہاں اگر آپ الگ طور پر حج کر رہے ہو تو پھر ممکن ہوتا ہے۔ ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا۔ اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں 1 اذان 2 اقامت کے ساتھ باجماعت ادا کرنا۔ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی۔ کیسے ہوتا ہے؟ 1 اذان ہوتی ہے لیکن دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ اقامت ہوتی۔ اگر ہجوم کے باعث وادی نمرہ میں ٹھہرنا ممکن نہ ہو تو حاجی سیدھا عرفات بھی جا سکتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد عرفات میں داخل ہونا اور جبل رحمت کے دامن میں جہاں کہیں بھی جگہ میسر آئے وقوف کرنا۔ وقوف کرنے کا مطلب کیا؟ کھڑے ہونا، بیٹھے نہیں رہنا، سوئے نہیں رہنا، کھاتے پیتے نہیں رہنا، بلکہ زوال آفتاب کے بعد نمازیں پڑھنے کے بعد کیا کرنا؟ کھڑے ہو کر خوب خوب اللہ کا ذکر کرنا۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی اور نبوی یعنی مسنون دعائیں مانگنا اور درمیان میں تکبیر و تہلیل اور تلبیہ پڑھنا۔ یہ مسنون عمل ہے۔ پھر غروب آفتاب کے بعد سب رکے رہتے ہیں وہیں پر، کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، صرف انتظار ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو جائے۔ جو ہی غروب ہوتا ہے اذان شروع ہوتی ہے، سب وہ جگہ چھوڑ دیتے۔ نماز مغرب ادا کیے بغیر، کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ مغرب کی اذان ہو چکی ہے لیکن حکم کیا؟ یہاں نماز نہیں پڑھنی، یہاں سے چلو۔ اتنا مشکل اس وقت لگتا ہے، بہت ہی عجیب فیلنگ ہوتی ہے کہ اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے اور وہ سب چلنے کو تیار ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اس نے کہا ویسے اس کا ذکر کرو، اپنی مرضی تھوڑی کرنی۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہونا۔ پھر اس کے بعد مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ اکٹھی ادا کرنا۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھنا، اور اس میں بھی کیا ہوگا؟ 1 اذان 2 اقامت۔ رات سو کر گزارنا، اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسنون ہے۔ اس وقت انسان سوچتا ہے یہ رات پھر کبھی نہیں ملے گی، جاگ کر گزارو، نہیں، سو جاؤ۔ اور 10 ذی الحج کی نماز فجر معمول کے وقت سے تھوڑا پہلے ادا کرنا، یعنی اندھیرے میں ادا کرنا۔ نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تہلیل کہنا، توبہ استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا۔ یہ میدان بھی بہت بڑا ہے، اس لیے سب لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ مشعر حرام کے پاس جا کر یہ سب کچھ کرے، اس لیے اگر وہاں جانا ممکن نہ ہو تو جہاں بھی کھڑے ہیں اس میدان کے اندر وہیں پر دعائیں مانگ لے۔
لیکن اس میں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اور تکبیر و تحلیل کرنا یہ سب مسنون عمل ہے۔ طلوع آفتاب سے قبل سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مینا روانہ ہونا، یعنی سورج نکلنے سے پہلے ہی یہاں سے روانہ ہونا ہے، اور راستے میں وادی محصر سے تیزی کے ساتھ گزرنا۔ وادی محصر وہ وادی ہے جہاں ابرہہ کا لشکر ہلاک ہوا تھا، اس لیے اس وادی میں سے تیزی سے گزرنا ہوتا ہے۔ اب منا واپس آ گئے۔ منا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، اور رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا، اس تلبیہ کا وقت ختم۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا اور اس میں سے کچھ پکا کر کھانا، یہ بھی مسنون ہے۔ قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کروانا اور احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہننا، پھر منا سے مکہ جا کر طواف افاضہ کرنا، زمزم پینا اور اس کا کچھ حصہ سر پر بھی ڈالنا، پھر صفا و مروہ کی سعی کرنا اور مکہ مکرمہ سے منا واپس آ جانا۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج۔ 8 تاریخ کیا ہے؟ یوم الترویہ۔ 9 تاریخ کیا ہے؟ یوم عرفہ۔ 10 تاریخ کیا ہے؟ یوم النحر۔ اور ایام تشریق کون سے ہیں؟ 11، 12، 13، یا 11، 12 میں 2 دن یا 3 دن، دونوں طرح ممکن ہے۔ زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا، ان کو کہتے ہیں جمرہ اولا، وسطی اور عقبہ۔ جمرہ اولا، جمرہ وسطی کی رمی کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعا مانگے بغیر واپس لوٹنا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، ہمیں نہیں معلوم کیوں، لیکن چونکہ آپ نے ایسا کیا اس لیے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ مگر بہت کم لوگوں کو یہ سب باریک باتیں پتہ ہوتی ہیں، بس ایک ہجوم ہوتا ہے جو ہر جگہ موو کر رہا ہوتا ہے بغیر کسی شعور کے کہ ہم یہاں پر کیوں کھڑے ہیں اور کوئی بھی ریچول کس طرح کیوں ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ قیام منا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنا، یعنی ابھی یہ 3 دن منا میں مزید گزرنا ہے یا 2 دن، تو ان میں روز مکہ آ کر طواف کر سکتے ہیں اگر ممکن ہو۔ مسجد خیف میں، یہ کہاں پر ہے مسجد؟ منا میں ہی ہے۔ باجماعت نمازیں ادا کرنا، بکثرت تکبیریں پڑھنا، حمد و ثنا کرنا، توبہ استغفار کرنا، دعائیں مانگنا، بس یہی عمل ہے ان دنوں کا۔ 12 ذی الحج کو منا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل منا سے نکلنا ہوگا، ورنہ پھر 13 کو زوال کے بعد رمی کر کے آنا چاہیے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر گھر آنے سے پہلے طواف وداع کرنا، ٹھیک ہے۔ الحج، حج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذیقعدہ، ذی الحج۔ اگر کوئی شخص حج کے ارادے سے مکہ جانا چاہتا ہو تو اسے حج کا احرام یا حج کی نیت کا سفر شوال میں کرنا ہوگا۔ حالانکہ رمضان میں بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن وہ حج کی نیت سے نہیں جاتے۔ اگر انہیں حج کرنا بھی ہو تو بسا اوقات وہاں رک جاتے ہیں یا پھر واپس آتے ہیں۔ تو حج کے قافلے شوال میں روانہ ہو سکتے ہیں، شوال اور پھر ذیقعدہ اور ذی الحج، کیونکہ ان مہینوں کے علاوہ احرام نہیں باندھ سکتے حج کے لیے۔ فمن، تو جو کوئی فرض، فرض کرے، اپنے اوپر لازم کرے، فیہن، ان مہینوں میں، الحج، حج کو۔ حج کیسے فرض کیا جاتا ہے اپنے اوپر؟ نیت کے ساتھ احرام پہن کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ تو آپ نے فرمایا مدینہ والے ذوالحلیفہ سے باندھیں، شام والے جحفہ سے، نجد والے قرن منازل سے، اور یمن والے یلملم سے۔ یعنی 4 ڈائریکشنز بتا دی گئی جو لوگوں کے مکہ میں انٹر ہونے کی جگہیں تھیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں حج کو اپنے اوپر فرض کر لے، احرام پہن لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا محرم کیا پہنے؟ فرمایا وہ نہ قمیص پہنے، نہ امامہ، نہ ٹوپی، نہ وہ کپڑا
جس میں ورس یا زعفران لگا ہوا ہو، یعنی رنگدار نہ ہو، اور اگر چپل نہ ملے تو موزے ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ کر پہنے. یہ مردوں کے لیے ہے، اور آسان الفاظ میں 2 سادہ چادریں. اور خواتین اپنا معمول کا لباس ہی پہنے گی، صرف نیت کریں گی. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ایک خاص قسم کا سکارف پہننا جو ہے یہ احرام باندھنا ہے. کسی سکارف کا نام احرام نہیں ہے. جو بھی آپ کا لباس ہوگا، خواہ وہ رنگین ہو یا سفید ہو یا کسی بھی رنگ کا ہو، وہی آپ پہن سکتے ہیں. تو اب کیا کرے احرام باندھنے والا؟ فلا رفسا، نہ ہی کوئی شہوانی فعل کرے. رفس کا معنی پیچھے روزے کے ضمن میں ہو چکا ہے. ولا فسوق، اور نہ کوئی نافرمانی کا کام کرے، نہ کوئی گناہ کا کام کرے. ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرے. فی الحج، حج میں. فی الحج سے مراد یہاں کیا ہے؟ احرام کی حالت میں، نہ کہ پورے سارے سفر میں. فسوق اور جدال تو سارے سفر میں، لیکن رفس جو ہے اس کا تعلق صرف احرام کی حالت سے ہے، کیونکہ سفر حج میں ان تینوں چیزوں کا احتمال ہو سکتا ہے. عام طور پر حج کے موقع پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، یا انسان بسا اوقات سفر کی وجہ سے تھکا ہوا ہوتا ہے تو اس سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جو حج کے آداب کے خلاف ہے یا احرام پہننے کے بعد نہیں ہونا چاہیے. عام زندگی میں جیسے لڑائی جھگڑا منع ہے تو وہاں خاص طور پر منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر اس دوران نہ بے حیائی کی کوئی بات کی اور نہ گناہ کا کوئی کام کیا، وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب وہ پیدا ہوا. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ اور یہ نہیں کرنا، تو اچھا کریں کیا؟ فرمایا وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے، یعنی جو بھی نماز، صدقہ، خیرات، اچھی بات، ذکر، اذکار. یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ. سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ جب ہم حج پر گئے تو ہم نے یہ اور یہ نیکی کے کام کیے. خیرن نکرہ ہے، کوئی بھی نیکی کا کام، خواہ ذکر ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کسی کی مدد ہو، خدمت ہو، کسی پہ خرچ کرنا ہو، جو بھی چھوٹا چھوٹا کچھ اللہ کی خاطر نکلے ہیں تو پھر نیکی ہی کی طرف توجہ رہے. یعنی عموماً تو یہ ہے نا کہ حج ایک ریچول ہے، لیکن صرف ریچول نہیں ہے، وہاں بھی نیکی کے چھوٹے چھوٹے مواقع سے فائدہ اٹھاؤ. وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لیا کرو. زاد راہ کا مطلب کیا ہے؟ راستے کی ضرورت کا سامان، کھانے پینے کا، کپڑے اپنے، دوائیاں وغیرہ جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے لیکن زاد راہ ساتھ نہ لاتے، یعنی اپنا کھانا پینا، ضرورت کی چیزیں ساتھ نہیں لے کر آتے تھے، سامان سفر، اور کہتے کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے. پھر مکہ پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ زاد راہ ساتھ لے کر جایا کرو، اور یہ یاد رکھو کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. کھانا پینا بھی ضروری ہے، لیکن صرف سامان دنیا ہی سے حج نہیں ہو جاتا جب تک کہ تقویٰ دل میں نہ ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک محبت پیدا ہوتی، اور خاص طور پر حج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کا ہونا تقویٰ کے جذبات کی نشو نما کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کا احساس اور اس کی محبت پیدا کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر خاص طور پر یاد دہانی کرا دی گئی، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. دوسرا سامان تو ہے ساتھ، لیکن یاد رکھو دل کے اندر تقویٰ بھی اٹھایا ہوا ہو. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھی سے تقویٰ کرو، مجھی سے ڈرو اے عقل والو. یہاں عقل والو کہہ کر خطاب کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا. ایمان تو ہے لیکن ضروری نہیں کہ جس شخص کے اندر ایمان ہو یا جو ایمان کا دعویٰ کرے پھر وہ عقل مند بھی ہو. تو یہاں عقل استعمال کرنے کی بات کی گئی. تو عقل کا تعلق کس سے یہاں بتایا جا رہا ہے؟ تقویٰ سے بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا سمجھدار اور عقل مند کون ہے؟ جس کے دل میں خدا کا ڈر ہے. کتنی حیرت کی بات ہے نا. آپ کے نزدیک عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو جتنا زیادہ دوسروں کو دھوکہ دے سکے، ہاتھ کی صفائی دکھا سکے، دوسروں کو بے وقوف بنا سکے، دوسروں پر ظلم و زیادتی کر سکے. وہ بہت کلیور ہے، یہ بہت عقل مند ہے. لیکن یہاں پر عقل مند کس کو کہا گیا؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو بظاہر سیدھا سادہ انسان بھی نظر آتا ہو لیکن اس کے دل میں خدا کا خوف ہو، اور خدا کا ایسا خوف جو اسے گناہ سے روک دے، جو اسے غلط کام سے روک دے،
خواہ اس میں انسان کو نقصان ہی کیوں نہ نظر آئے. پھر فرمایا لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. کس بات میں؟ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. زاد راہ بھی لے جا سکتے ہو، اور راستے میں اگر کوئی کام کاج یا تجارت کرنی پڑے تو وہ بھی کر سکتے ہو. فضل سے مراد یہاں تجارت یا کاروبار ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں منا میں عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازار لگا کرتے تھے، اور عربوں نے حج کو ایک تجارتی میلہ سا بنا لیا تھا. دنیا بھر سے لوگ اکٹھے ہوتے تو سب کے اندر کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے. یہ ایک بزنس مین کی ایک کمزوری ہوتی ہے نا کہ جہاں وہ افراد کو دیکھتا ہے وہاں اس کا دھیان اور نظریہ اور خیال کدھر جاتا ہے کہ اب یہاں سے کمایا کیا جائے. تو عربوں نے حج کی اصل روح کو ختم کر کے اسے کمرشلائز کر لیا تھا، مٹیریلائز کر لیا تھا. اسلام نے آ کر حج کے ساتھ تقوی کو جوڑ دیا. اللہ سے ڈرو، اللہ کا خیال کرو، اللہ کی خاطر یہ کرو. جسے پیچھے آنا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کی خاطر کرو. تو اس پر پھر بعض صحابہ کرام کو یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سفر میں ہم جو تجارت وغیرہ کرتے ہیں وہ حرام ہو. تو انہوں نے اس کو اپنے طور پر ہی ایک گناہ کا کام سمجھ لیا. اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ نہیں، اسلام انسانی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. ایک حد میں رہتے ہوئے اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، گناہ کا کام نہیں ہے. دیکھا یہاں یہ جائے گا کہ پرائرٹی کیا ہے. آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں کچھ تجارت بھی کر لیتے ہیں، یا آپ تجارت کے لیے جا رہے ہیں اور ساتھ حج بھی کر رہے ہیں. تو اصل بات تو نیت کی ہے یا آپ کے احساس کی ہے کہ آپ کی روانگی کا یا آپ کے جانے کا مقصد کیا ہے. اور یہاں تقوی کے اس مفہوم کی بھی نفی کی گئی کہ جس میں عام طور پر کیا سمجھا جاتا ہے، جب اللہ والے ہو تو دنیا کا ہر کام چھوڑ دو. نہیں، اللہ تعالی جانتا ہے بندوں کی کمزوریوں کو، بندوں کی ضروریات کو. وہ انسان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. وہ تقوی کا ایسا مفہوم اور ایسا رنگ نہیں دیتا کہ جو انسان کی وسعت سے باہر ہو. ٹھیک ہے، جاؤ حج کرو، لیکن اس موقع سے فائدہ بھی اٹھا لو ایک جائز حد میں رہتے ہوئے. لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں. ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. تم اپنے رب کا فضل یعنی مال وغیرہ حاصل کرو، کیونکہ تجارت کو کیا قرار دیا گیا؟ عبادت، اگر حلال طریقے سے ہو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب لوٹو تم عرفات سے. افضتم کا لفظ جو ہے افاظ یفیظ افاظا، اس کا معنی ہوتا ہے منتشر ہونا، گروہ در گروہ چلنا. تو جب تم عرفات سے واپس آؤ یعنی گروہ در گروہ وہاں سے نکلو تو کیا کرنا راستے میں؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرنا. کہاں؟ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. یہ کہاں پر ہے مشعر حرام؟ مزدلفہ میں. مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے مشعر حرام، وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا. اور یہاں ذکر سے مراد عام ذکر بھی ہے اور نمازوں کی طرف اشارہ بھی ہے، کیونکہ عرفات میں نماز نہیں پڑھنا مغرب کی، بلکہ واپس لوٹ کر مزدلفہ میں پڑھنا ہے. کیوں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر کرو اس کا جیسا اس نے تمہاری رہنمائی کی، جیسا اس نے تم کو بتایا ہے اس طریقے پر کرو. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا اقم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو. تو اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز. پھر اللہ کی کتاب پڑھنا، قرآن پاک کا پڑھنا، پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا، خواہ دل میں یاد کرنا، خواہ زبان سے کرنا، خواہ دوسروں میں بیٹھ کے چرچا کرنا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تعلیم دینا، یہ بھی اس کا ذکر کرنے میں ہی آتا ہے. تو ذکر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے. اور پھر خاص طور پر ان دنوں کا ذکر کیا ہے؟ تکبیر، تحلیل، تکبیریں پڑھنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا. اور یہاں پر ابھی تلبیہ بھی پڑھا جائے گا، کیونکہ ابھی تلبیہ کہاں آ کر بند ہوگا؟ آگے جا کر منا میں. تو وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر کرو اس کا جیسا اس نے تم کو ہدایت دی ہے. اچھا، یہاں ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذکر میں بھی خود ساختہ طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے. مثلاً بعض لوگ ذکر کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ اندھیرا کر لیتے ہیں. بعض اوقات
بہت بلند آواز سے کچھ مخصوص کلمات پکارتے ہیں اور انہی کو اچھے ذکر کا نام دیتے ہیں. نہیں، ذکر جیسی چیز میں بھی کس کا خیال رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پسند کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس کا نام جو لیا جا رہا ہے، جب یاد اس کو کرنا ہے تو اسی طریقے سے کرنا ہے جیسا وہ پسند کرتا ہے. مثلاً آپ اپنے دوست کو یاد کرتے ہیں، کس طریقے پر یاد کرتے ہیں؟ جس میں آپ کا رابطہ اس سے ہو، بسا اوقات خط لکھ کر، بسا اوقات ٹیلی فون کر کے، بسا اوقات ملاقات کر کے، بسا اوقات بات کر کے. تو کون سا طریقہ آپ اختیار کریں گے؟ جو دوسرے کو پسند ہو. تو بالکل اسی طرح جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو رب کی یاد کے لیے بھی وہی طریقے اختیار کرنے چاہیے جو رب کو پسند ہو، جن کا طریقہ رب نے خود سکھا دیا ہو. کما ہداکم، جیسے اس نے تم کو گائیڈ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پسند کس کے عمل میں پتہ چلتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان جگہوں پر جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی کچھ ہمیں بھی کرنا ہے. لیکن نا، اگر ہر شخص اپنی مرضی کرنے لگے تو دین کا نقشہ کیا بن جائے، اور کیا یہ وہیں پر ہی کر کے چھوڑ کے آ جائے؟ عام زندگی میں بھی جہاں کہیں ذکر کا موقع ہو تو ویسا ہی کریں جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. کئی لوگ نماز چھوڑ کر خالی تسبیح کرتے رہتے ہیں یا وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں دنیا کی کسی مشکل کے لیے، اور نماز نہیں پڑھتے. وَإِن كُنتُمْ، اور بے شک تھے تم. بے شک یہاں ترجمہ اس لیے کیا جا رہا ہے، یہ میں ایک ہی دفعہ آپ کو اصول بتا دوں. ان کے بعد اگر آگے لا آئے، لام تاکید، تو ان کا ترجمہ بے شک میں کر لیجئے بغیر کسی جھجک کے. لا کہاں آ رہا ہے؟ لمن الضالین آ رہا ہے، اس لیے ان کا معنی کیا ہو جائے گا؟ بے شک. بے شک یقیناً تھے تم اس سے پہلے، البتہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے. اہل عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی حج کرتے تھے. حج کا طریقہ کس نے جاری کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کی پکار دو، تو اس وقت سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک حج ہو رہا تھا، یہ سب ریچولز ہو رہے تھے، لیکن لوگوں نے اس میں منمانی چیزیں داخل کر لی تھی. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ذکر ویسے کرو جیسے وہ چاہتا ہے، اور اس سے پہلے تو تم بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھے، تو تمہیں اپنے پچھلے طریقے چھوڑنا ہوں گے اور جو اللہ چاہتا ہے وہ اختیار کرنا ہوگا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طور طریقے لے لو، سیکھ لو. تو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسے آپ نے حج کیا، ورنہ تو پھر کیا ہے؟ وہی حال ہوگا جو آپ سے پہلے کے لوگوں کا تھا. جیسے وہ تھے لا علم، بھٹکے ہوئے، ایسے ہی بعد میں بھی بھٹکے ہوئے ہی رہے. ثم افیدو، پھر تم لوٹو. کہاں سے؟ من حیث افاد الناس، جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. یہاں پر اہل عرب کے ایک جاہلی طریقے کو ختم کیا جا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے. ان لوگوں کو ہمس کہتے تھے، جبکہ باقی عرب عرفات کا وقوف کرتے. جب اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ عرفات میں جائیں، وہاں ٹھہریں، وہیں سے لوٹ کر مزدلفہ آئیں. تو یہاں اس سے مراد یہی ہے ثم افیدوا من حیث افاد الناس، لوگو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. دوسرے عربوں نے وہاں جانا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ وہ کہتے تھے ہماری شان کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، وہاں سے پلٹو، وہاں تک جاؤ جہاں سب لوگ جاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ عرفات کا میدان ہی وہ میدان ہے کہ جہاں سارے لوگ ایک ہی وقت میں اکٹھے ہوتے ہیں. ورنہ بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں کچھ پہلے آگے، کچھ بعد میں آگے، کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، لیکن عرفات میں سب ایک دفعہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور پھر وہاں جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت ہی وہاں سے نکلتے ہیں. افاضہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ منتشر ہونا، گروہ در گروہ چلنا، گروپس میں چلنا. تو عرفات سے واپسی کیسے ہوتی ہے؟ گروپس میں ہوتی ہے. ایک ایک شخص نہیں چل رہا ہوتا. بسز میں عام طور پہ اب آتے ہیں لوگ، قافلے آتے ہیں اکٹھے. تو بہرحال یہاں پر سب لوگوں کے اندر ایک مساوات بھی پیدا کی گئی کہ تم اپنے لیے مخصوص طریقے اختیار نہ کرو. دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کی شان بلند بھی ہے تو اللہ کے گھر میں جا کے اس صف پہ سب برابر ہیں. وہاں بلندی کس کی ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکیداً یہ فرمایا کہ الحج عرفہ،
الحج عرفہ، الحج عرفہ، حج نام ہی عرفات میں حاضری کا ہے. گویا اگر کسی سے عرفات کی حاضری مس ہو گئی یعنی رہ گئی، چھٹ گئی، تو اس کا حج نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحج عرفہ. اور وہ بھی آپ دیکھیے کہ زوال آفتاب کے بعد، سورج کے زوال کے بعد وہاں رکنا ضروری ہے. اگر زوال سے پہلے ہی کوئی گھوم کے آ گیا کہ میں سب لوگوں سے پہلے ہو کے چلا جاتا ہوں، تو اس کا بھی حج نہیں ہوا. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جو تمتع کی نیت سے عمرہ کے بعد احرام کھول دے، جب تک حج کا احرام نہ باندھے بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، پھر جب حج کا احرام باندھے اور عرفات جانے کو سوار ہو تو حج کے بعد جو قربانی ہو وہ کرے، خواہ اونٹ ہو یا گائے ہو یا بکری. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو حج کے دنوں میں عرفہ کے دن سے پہلے 3 روزے رکھے، اور تیسرا روزہ عرفہ کے دن آ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. مکہ سے عرفات جائے، وہاں سے عصر کی نماز سے رات کی تاریکی ہونے تک ٹھہرے، پھر عرفات سے اس وقت لوٹے جب دوسرے لوگ لوٹیں، اور سب لوگوں کے ساتھ رات مزدلفہ میں گزارے. اللہ کا ذکر، تکبیر اور تحلیل صبح ہونے تک بہت کرتا رہے، پھر صبح کو لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے منا لوٹے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیدوا من حیث افاد الناس. تو یہ ہے اس کا مفہوم. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو. اب آپ دیکھیں عرفات سے بھی پلٹ آئے، حج بھی ہو گیا ایک طرح سے، لیکن پھر بھی کیا حکم ہے؟ اللہ سے معافی مانگو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں کیا جانے والا ذکر، اس میں خاص طور پر کیا شامل ہونا چاہیے؟ استغفار، کثرت سے گناہوں کی معافی. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے رہائی کا مجدہ سناتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس دن چیختا ہے، چلاتا ہے، اپنے سر پہ خاک پھینکتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو اتنے سال تک بہکائے رکھا اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس کے توبہ استغفار کی وجہ سے، اس کے رونے دھونے کی وجہ سے. تو سب سے زیادہ جو گردنیں جہنم سے رہائی پاتی ہیں وہ عرفہ کے دن ہوتی ہیں. اس لیے یہ دن بہت ہی برکت کا دن ہے. اور اس دن کثرت سے مانگی جانے والی دعا کیا ہونی چاہیے؟ استغفار. واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. کس کے لیے غفور الرحیم؟ جو استغفار کرے، جو بخشش مانگے اس کو ملتی ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم پورے کر چکو اپنے مناسک کو. مناسک کون سے؟ یعنی ریچولز، یعنی ارکان حج ادا کر چکو تم. مناسککم سے مراد یہاں کیا ہے؟ ارکان حج، یعنی عرفہ جانا، پھر واپس آنا، مزدلفہ ٹھہرنا. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، مانند ذکر کرنے تمہارے اپنے آباء و اجداد کو. یہاں عرب جاہلیت کا ایک اور طریقہ بتایا گیا، اور وہ کیا ہے کہ وہ لوگ وہاں پر اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے زیادہ تر اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے. یعنی حج کو ایک میلہ بنا لیا، تجارتی مرکز بنا لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری کی مجلسیں جماتے، قصے کہانیوں کی مجلسیں ہوتی، کیونکہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مل بیٹھ کے خوب باتیں کرتے، اور اس میں پھر فخریہ باتیں بہت کرتے، اپنے اپنے آباء و اجداد کے قصے بہت سناتے. تو اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو. باپ دادا کے تو تم پر وہ احسانات نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تم پر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کو سب سے بڑھ کر یاد کرو. ایمان والوں کی پہچان کیا بتائی گئی ہے قرآن پاک میں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، اور ایمان والے اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کے کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، جب قیامت ہوگی تو ہم میں سے ہر ایک کی باتیں سامنے لا رکھی جائیں گی، ایک ایک لفظ تولا جائے گا، تو اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ کس کی باتوں میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے، کس کے نامہ اعمال میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے، اور کون دنیا ہی کی باتیں کرتے کرتے ختم ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم.